انہوں نے زکات دی، انہوں نے نماز دیا، انہوں نے حج دی۔ کیا مطلب تھا نماز کا؟ ایک ایسی خوبصورت چیز دی انہوں نے جہاں ہم اللہ کے نزدیک رہ پائیں۔ یعنی ہم چھوٹی بھی گناہ کرتے ہیں تو 5 وقت کا وہ نماز ہمارے گناہ ہم اللہ کو سمرپت کرتے ہیں۔ یہ میں نماز کی سب سے خوبصورت تاکہ ہم کسی بھی طرح کے بھول انسانیت کے خلاف ہماری جو جذبات ہے وہ ہم انسان کے لیے کرتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا، دسترخوان کیا ہے؟ وسودھیو کٹمبکم، سب کو ساتھ، سب کی ملت، سب کی خوشی، ہر یتیم غریب، ہر ذاتی، ہر دھرم، ہر وچار، ہر ورگ، ہر سموہ، ہر لوگوں کو ایک ساتھ چلنے کی طاقت، ایک ساتھ مسکرانے کی طاقت، ایک ساتھ جینے کی طاقت، ایک ایسا راستہ جو صرف انسانیت کا ہو، ایک ایسا راستہ جو دوسروں کے وچاروں کو سمان کرتا ہے، ایک ایسا راستہ جو دوسروں کی ذاتی دھرم بھر کو خود سے زیادہ سمان کرتا ہے۔ جو ہمارے محمد صاحب نے اپنے ایک مضبوط مکہ سے مدینہ جس طریقے سے ان پر یاتنائیں دی، پھر بھی وہ مسکرانا نہیں چھوڑے، پھر بھی اس راستہ کو نہیں چھوڑے۔ چاہے میرا راستہ ہو، آپ کا راستہ پٹنہ کا ہی ہے، چاہے ہم مظفرپور ہو کے جائیں، چاہے ہم بیگوسرا ہو کے جائیں، جانا تو سب کو ایک ہی جگہ ہے، اور وہ ہے انسانیت کے منزل، وہ ہے محبت کی منزل، وہ ہے دنیا کی مدد کی منزل، وہ ہے دنیا کے لیے جینے کی طاقت، وہ ہے دنیا کے لیے مسکرانے کا ایک راستہ۔ اسی کو ہم کہتے ہیں دسترخوان۔ یہ جو زکات ہے اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ آج جو جلسہ ہے کیوں ہے؟ آج یہ جلسہ قرآن شریف صاحب بھی لکھے ہیں۔ قرآن شریف صاحب ہمارے جیون کی ایک سب سے بڑی مثال، ایک جیون جینے کی ایک نیا ہم خوبصورت حضرت کو اپنے بھیتر جنم دیتا ہے، یزید کو ختم کی ہے، اہنکار کو مٹاتا ہے، ایک راون اور کنس کو ختم کرتا ہے۔ ہمارے بھیتر جو نفرت کا راستہ ہے ہم اس کو ختم کر پائیں اور پڑوسیوں کے راستے ہمارے بنتے ہیں۔ ہم اسی لیے قرآن شریف صاحب یا گیتا یا رامائن کسی بھی چیز کو اپنے جیون میں آتمسات کرتے ہیں۔ ہم مسلمان بننا ضروری نہیں ہے، لیکن اسلام کو محسوس کرنا ضروری ہے، اسلام کو اپنے جیون میں لانا ضروری ہے۔ تب آپ سریعت میں مسلم ایمان، تب آپ اپنے کو سمجھ پائیں گے۔ انتہا ہم سب کچھ نہیں سمجھتے، نہ ہم قرآن شریف صاحب کو سمجھتے ہیں، نہ ہم حدیث کو سمجھتے ہیں، نہ ہم گیتا کو سمجھتے ہیں، نہ ہم انسانیت کو سمجھتے ہیں، نہ ہم بس نعرے تکبیر اللہ اکبر ہم طے کر لیتے ہیں دنیا کے بھوش کے بارے میں۔ اللہ جس کو بنایا اس کے بارے میں آپ کیسے طے کر سکتے ہیں؟ میری بہت صاف ہے اور میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے میں۔ ہم آکاش کو دھوپ پھینکیں گے، کس کے منہ پر پڑے گا؟ اللہ کو پپو ہے تو کسی بھگوان کو ہم نے گالی دے دی۔ ہم سب سے بڑے بیوقوف ہیں نا، ہم نا سمجھ ہے نا۔ کسی نے کہا اللہ سے کہ یہ پتھر ہے آپ پر چل رہی ہے، آپ بدعا دے دو۔ انہوں نے کیا کہا محمد صاحب؟ نہیں، یہ نا سمجھ ہے میرے بچے، اس پہ غصہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو معاف کیا جا سکتا، اس پر دیا کی جا سکتا، اس پہ کرپا کیا جا سکتا۔ ایک سنت نے کیا کہا؟ بولا بچھو تمہیں کاٹ رہا ہے، اس کو نسل دو۔ بولا ان کا سوبھاؤ ہے کاٹنا، میرا سوبھاؤ ہے معاف کرنا۔ تو آپ سمجھئے کہ اسلام کی کتنی بڑی ایک راستہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ حج۔ اس لیے آپ کو اتنی خوبصورت چیز دی ہے۔ جلسے کے مادھیم سے آپ عیدگاہ بنا دیتے ہیں، قبرستان تیار کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، آپ مدرسے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ یہ جو عیدگاہ قبرستان ہے کیا ہے؟ پپو اگر کوئی ایسی غریب ہے تو ہم اپنے باپ کو اپنے پتا کو کہیں جا کے جلا دیں گے، پھر ہم اس سے بھول جائیں گے، وہ جگہ بھول جاتے ہیں ندی کے کنارے۔ لیکن اسلام میں ایک چیز تو ہے کہ آپ ایک قبرستان اور عیدگاہ کو بناتے ہیں، آپ اپنے جیون کے حصے کو دیتے ہیں، ایک ذمہ داری طے کرتے ہیں، اور پھر سال میں 2 بار کم سے کم اپنے والد اپنے بزرگوں کے اس نجات پہ جاتے تو اچھی چیزوں کی طرح ایک اچھے سائنس کو اپنے جیون میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے۔ سروے تو آیا، اس میں آپ سنتے ہو، کہیں ہو ہی نہیں، آپ کے پاس زمین تک نہیں ہے، آپ کے پاس 6000 روپیہ مہینہ کا انکم تک نہیں ہے۔
اسی لیے میں آپ کا ہوں، آپ کی حفاظت کے لیے میرے خون کا ایک قطرہ، ہمیشہ سے میں کبھی کسی سے دنیا میں ڈرتا نہیں، مجھے راجنیتی نہیں آتی، بس میرے جیون کا حصہ ہے انسانیت کی مدد، انسانیت کے لیے جینا۔ میں نے کبھی بھی دنیا کے جب بھی کہیں سنکٹ اور کرائسس ہوا وہاں انسانیت کے لیے ہم کھڑے ہوئے، اور یہ ہمیں ایشور نے اللہ نے بتایا ہے۔ میں آپ کو اللہ ہمیشہ حفاظت سے رکھے، اللہ ہمیشہ آپ کو سرکشا کرے، اللہ ہمیشہ آپ کے آنسو کو پوچھے، اللہ ہمیشہ کسی بھی طرح کے کشٹ سے آپ کو دور رکھے، اللہ ہمیشہ آپ کو مسکرانے کا اوسر دے، اللہ ہمیشہ کسی بھی دکھ اور سنکٹ سے آپ کو دور رکھے۔ ہم یہی اس من سے کہہ سکتے ہیں، جہاں تک میرے اور آپ کے رشتہ ہے وہ خون کا اور آمن کا رشتہ ہے۔ جب بھی آپ کو کہیں کوئی سنکٹ ہو وہاں پپو یادو کے جیون کا ایک ایک خون کا قطرہ آپ کے لیے، آپ کی پرچھائی کی طرح، آپ کے پتر کی طرح اور بھائی کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ ہمیں دعا میں یاد رکھنا، جب بھی دعا کرنا نماز میں پتر کی طرح آپ یاد رکھنا، تاکہ میں دنیا کے کام آ سکوں، ہر مظلوموں کے یتیموں کے میں کام آ سکوں، ہر غریبوں کی سیوا کر پاؤں۔ اللہ ہمیں اتنی طاقت دے کسی کو آنسو بہنے نہ دے پاؤں۔ میں نے کوشش کی ہے اپنے بچپن سے آج تک، میری عمر 60 کے لگ بھگ ہونے چلے، میں نے کسی بھی غریب کو میں نے واپس لوٹنے نہیں دیا۔ ہم ہمیشہ اس راہ پر چلتے ہیں جس راہ پر اسلام نے آپ کو آگے بڑھنے کی طاقت دی۔ میں انہی شبدوں کے ساتھ آج کا جو جلسہ ہے، اس جلسے میں شرکت کرنا، صبح تک بیٹھنا اور اپنا حصہ بننا، میرے طرف سے 5100 روپیہ اس جلسے میں اسکول کے لیے میری ذمہ داری جو طے کریں گے یہ ہمارے بزرگ اور اس مدرسے کے صدر، میں نشچت روپ سے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس مدرسے میں ہم اور میری پارٹی ہمارے نیتا داس جی، آپ یہیں سے آواز دینا دنیا میں جو آج بیزدود کی تیاری ہو چکی ہے، جس طریقے سے اسرائیل اور آج انسانیت کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس کے خلاف ہمیشہ اپنے سوشل میڈیا پر لکھنا لوگوں کو کہ آپ اسٹاپ کرو ایسے دہشت گردی کو جو انسانیت کے دشمن بنے ہیں، جو ملک کے نہیں دنیا کے آج سب سے بڑے نفرت کا دور ہی کہیں سے شروع ہے۔ یہ طاقتور ملکوں نے جس طریقے سے کیا ہے یہ غلط ہے، اور ہم فلسطینی اور حماس کے بچوں اور وہاں کے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں تاکہ وہ اللہ اسے حفاظت سے رکھے۔ انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ سمرپت کرتے ہوئے میں پوری پارٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ اپنے بزرگ نے دعا بلایا، میں ان کو دھنیواد دوں گا۔